نیب کی اس تقریر میں ایک اہم شخصیت اور ایک اسپیکر رانا زاہد صاحب تھے، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو راولپنڈی ریجن کے، جنہوں نے اپنی تقریر میں پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے بہت گہری باتیں کی اور کچھ تجاویز بھی دی، جن میں سے ایک تجویز یہ ہے کہ بدعنوانی میں ملوث افراد کو 10 سال اور 14 سال کی قید کی بجائے سزائے موت کی سزا ان کو دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بلٹ پروف کارز ہیں یہ صرف صدر، وزیر اعظم، گورنرز کو ان کی اجازت ہونی چاہیے اور باقی لوگوں کو یہ بلٹ پروف کارز کی سہولت نہیں دینی چاہیے، اور ساتھ ہی اور بہت ساری سخت قسم کی تجاویز بھی دی۔ آئیے بات کرتے ہیں رانا زاہد صاحب سے۔ رانا صاحب، ایک نیب کے سرونگ ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے ایسی سخت تجاویز کا آنا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ تجاویز ظاہری بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں۔ جو میگا کرپشن ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں انسان متاثر ہوتے ہیں، آپ ایسے کیسز میں محض 14 سال کیوں؟ Can't you raise the sentence? Yes, certainly. In civilized societies, deaths are there. تو ایسی صورت میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، بٹ دس از then the forum is the assembly, the national assembly, the senate. آپ کسی سویلائز سوسائٹی کی مثال دے سکتے ہیں؟ میں سویلائز سوسائٹی آپ چلیے جاپان میں دیکھ لیں، آپ چلیے چائنا میں دیکھ لیں، اینڈ most of the countries, they take it very seriously, that matters where mega corruptions and corruptions, even simple corruptions, they do not spare the people. آپ نے یہ بات بھی کی کہ اس وقت جو فضول خرچیاں ہیں حکمرانوں کی اور کرپشن ابھی بھی ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، تو آپ سے مراد یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اب بھی کرپشن میں ملوث ہے؟ میں موجودہ حکومت کو اسپیسیفائی نہیں کرتا، میں تو ایک ہسٹری بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ہے جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم کشکول لے کے پھرتے ہیں، کیوں؟ اگر ہم اپنی عیاشیوں کو، فضول خرچیوں کو، ان پہ ہم چیک لگا سکیں تو ضرور لگائیے، تاکہ ہمیں کشکول لے کے پھر عیاشیاں اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں ابھی بھی؟ نہیں، آپ کے سامنے ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ دیٹ از دیئر، دس از اے فیکٹ وچ از پرہیپس نوبڈی کین اگنور، اور معاشرہ جس طرح متاثر ہو رہا ہے، دیٹ از دیئر۔ اور یہ بلٹ پروف گاڑیوں کے استعمال کے حوالے سے آپ نے جو تجویز دی، یہ کیا ہے اور کیوں دی آپ نے؟ نہیں، میں نے تو اس لیے دی نا کہ 3.5 4 کروڑ 5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے وہ پبلک سرونٹ، ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، تو وائی ہی از ہیونگ دیٹ لگژری؟ وائی کانٹ ہی موو ادروائز؟ ہی از سپوز ٹو بی اے پبلک سرونٹ، خادم ہونا چاہیے اسے، تو وہ خادم ہونے کی بجائے وہ دوسرے انداز سے پھرتا ہے، تو دس سرٹنلی اسپریڈس۔ لیکن آپ نے کہا کہ صدر کو، گورنرز کو، دیکھیے نا، کچھ آپ کی انٹرنیشنل سینیریو جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیررزم کا، اگر آپ وہاں بھی نہ کریں تو دیر کین بی ہائی ہٹس۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے خرچے پر جو بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال کم ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، ایکسیپٹ دی ٹاپ ڈگنیٹریز۔ سیاسی دباؤ ہوتے ہیں بڑے بڑے کرپشن کے مقدمات میں؟ Not at all. I have been a judge for 22 years. یہ آپ کی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. You entertain influence or you shun it. If you shun it, nobody can. اگر آپ دباؤ نہ لیں تو کوئی نہیں ڈال سکتا، کوئی بھی نہیں ڈال سکتا، ایون اے سول جج پہ نہیں ڈال سکتا۔ قومی احتساب بیورو کا کیا مستقبل ہے؟ بات ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی، ایبالش کرنے کی۔ ایسے تو 10 ہونے چاہیے، جو کرپشن کا آپ کا ہے، جتنی ریمپنٹ ہے، there should be 10 NAB institutions with more powers, and with slow motor powers, those are there, but I think there is, now time is there that you should take action. اس ملک میں صدر پاکستان پہ بھی کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات لگتے ہیں، وزیر اعظم پہ بھی، لوگ جیلوں سے ہو کے باہر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، تو آپ کی رائے میں کس طریقے سے آپ اپنا کام کر پائیں گے؟ اور یہ ادارہ جو ہے کوئی ہیمپر نہیں کر رہا، none has ever tried to influence، نہ ہمیں کوئی ہیمپر کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ May I tell you, we are absolutely clear and resolute. Nobody can hamper. آپ کوئی ایک بڑے کیس کی مثال دیں گے جس میں آپ کہیں کہ میں نے یہ بڑا کیس ابھی اس میں انویسٹیگیشن آپ کر؟ ابھی تو دیکھیے، میں نے عرض کی ہے، مجھے آئے تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے، ہمارے پاس آلریڈی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، لیکن کوئی ایسی بڑی انویسٹیگیشن جس میں آپ کوئی ہائی پروفائل پولیٹیکل لیڈر کہہ سکیں یا کوئی اور دیگر کہہ سکیں، وہ نہیں۔ لیکن پاسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج تھا لاہور میں، فیصل صالحات کا کیس تھا میرے پاس، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ مجھ سے وہ کیس لے لیا گیا تھا، لیکن I did not bow before the pressure۔ کس نے وہ کیس لیا؟ وہ تو کورٹ نے لے لیا تھا، ہائی کورٹ نے۔ کس نے لیا؟ چلیے وہ نام لینا مناسب نہیں۔ جنرل مشرف کے زمانے کی دور بات کر جی۔
مگر آپ نے پھر 3 نومبر کے فرمان کے حوالے سے آپ کا رد عمل کیا تھا؟ نہیں، میرا 3 نومبر میں تو سیشن جج تھا اس وقت. I was not a judge. I was judge afterwards and on 8th of February 2008 when the PCO was not there. So I was... ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا. دیکھیے وہاں کوئی بھی ہوتا, I was bound to accept the elevation as judge of High Court since I was under a discipline of the service. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو آپ نے غیر قانونی کام کیا. بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر کوئی تھا تو وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے تھا, that they would not take oath under the PCO, whereas I was a serving sessions judge at that time and was not under the command of the Supreme Court for the purpose of PCO. اس لیے تو آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا پھر؟ نہیں, میں نے چیلنج نہیں کیا, اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا جواب قدرت سے آ جاتا ہے, وہ انسان کو چیلنج نہیں کرنی چاہیے. اس وقت جو سپریم کورٹ نے سو موٹو کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے, جس انداز سے سرکاری محکمہ کو سربراہوں کو طلب کیا جاتا ہے, سرزنش بھی ہوتی ہے اور بڑے دور دراز سے لوگ آتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں اپنے دفاتر کا کام چھوڑ کے, اس سو موٹو کی پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک سو موٹو کا تعلق ہے, دس ہیز ٹو بی ایکسرسائزڈ سم ٹائمز. سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے وہ میں اس پہ کمنٹ اپون نہیں کر سکتا, کیونکہ آئی بینگ اے سبارڈینیٹ اتھارٹی اینڈ اے پبلک فنکشنری اینڈ اے سٹیزن آف پاکستان کین ناٹ comment upon on the working of the Supreme Court. It is Supreme Court and constitutionally they can take suo motu notices. There is no bar. اگر آپ کہتے ہیں کہ سو موٹو کا اختیار کبھی کبھی استعمال ہونا چاہیے sparingly. اور نیب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا NRO کے حوالے سے اور نیب کے کردار کو جس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے خلاف آئی, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے اتفاق کرنا آپ کی کانسٹیٹیوشنل لائبلٹی ہے. Even if you disagree, sometimes if you disagree, go for and file a review petition. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کو آئینی تحفظ حاصل ہے اس کا بھائی قانونی نقطہ نظر کیا؟ میرا پرائم افشائی ویو یہ ہے کہ 248 آرٹیکل جو ہے قانون کانسٹیٹیوشن کا, that is very plain and clear. I am of the view and firmly of the view that he enjoys protection under the Constitution and immunity from trial in criminal cases, as is in vogue in whole of the world, and Pakistan being a member of the UNO and has signed the treaty, therefore not only the Constitution of Pakistan but internationally as well. خط نہیں لکھا جانا چاہیے؟ نہیں, یہ میں نہیں کہتا. This is a matter which is sub judice. I won't speak on it. This is for the court to decide. آخر میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں کرپشن کے الزامات نہیں لگتے؟ الزامات تو کسی پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. الزامات کسی پہ بھی آپ کے خیال میں تاہم اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. اور کیا افواج پاکستان سے متعلق اداروں کی کوئی تحقیقات اس وقت آپ کے سامنے؟ وہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں, اس لیے کہ جوڈیشری and the armed forces, they are outside the ambit of. میں بات کر رہا ہوں ان فوجی افسران کی جو پبلک سیکٹر اداروں میں کام کرتے رہے, جو ریٹائرڈ ہیں, ان پہ ہو سکتا ہے. سرونگ بھی جو کام کرتے رہے, سرونگ پہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. اچھا, مگر ایک دفعہ جب ریٹائر ہو گئے تو ایڈمرل منصور الحق کی طرح ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتا ہے. آپ سن رہے تھے رانا زاہد محمود, ڈی جی نیب راولپنڈی ریجن کو, جن کا یہ مشورہ تھا کہ بدعنوانی کے لیے موت کی سزا ہونی چاہیے, بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال کم ہونا چاہیے اور نیب جیسے ادارے 10 ہونے چاہیے. جس طرح کی بدعنوانی ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے, اگر موت کی سزا ہو بدعنوانی کے لیے تو ایک سوال یہ اٹھے گا کہ ابھی تو چند سال کی جیل سے بچنے کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے ہیں, تو موت کی سزا سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے؟ اس کے بعد ہم نے نیب کے ایک اور افسر سے بات کی جو ہمیں سیمینار میں ہی مل گئے. وہ تھے ڈائریکٹر نیب پشاور پختونخوا, ڈائریکٹر نیب پختونخوا جناب خالد اقبال سے. آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے صوبے میں ہونے والی بدعنوانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے.